بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے دوستوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن پاک کی 18ویں سورت سورہ کہف میں جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس پہ کچھ غور و فکر کرنا اور اس کی ترجمے سے جو ہم نے تشریح ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں علم کتنا ضروری ہے۔ انسان شروع جب پیدا ہوتا ہے تب سے وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے اور جب تک وہ مر نہیں جاتا علم حاصل کرتا ہی رہتا ہے۔ انسان ہمیشہ ایک طالب علم ہی رہتا ہے۔ تو واقعے کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس ساری زمین میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ علم والا اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ سے زیادہ بھی ایک علم والا میرا ایک بندہ اس دنیا میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ یا اللہ وہ کون سا بندہ ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے سفر پہ بھیجنے سے پہلے ان کو یہ بھی فرمایا تھا کہ وہاں پر ایک مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام جب سفر پر روانہ ہوئے تو وہ چلتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر اس عالم کی یعنی خضر علیہ السلام کی تلاش میں اتنا جنون تھا ان کو کہ وہ فرمانے لگے کہ اس سفر نے تو ہمیں تھکا کر رکھ دیا ہے۔ اب اس سے آگے جو ہم کہنے والے ہیں کہ دیکھیں انسان علم کی خاطر کتنا کچھ کر لیتا ہے اور علم اس کو تھکا دیتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنے غلام یوشع علیہ السلام کو فرمایا کہ اب وہ مچھلی نکالو تاکہ ہم لوگ کچھ کھا لیں اور پھر سفر پر روانہ ہوئیں گے۔ تو یوشع علیہ السلام نے جب دیکھا اپنے پاس کہ مچھلی تو نہیں ہے، وہ پانی میں چلی گئی ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ مچھلی جو ہم نے بھنی ہوئی مچھلی اپنے پاس رکھی تھی وہ تو پانی میں چلی گئی، مگر اس میں شیطان نے مجھے یہ بھلا دیا کہ آپ کو بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام الٹے پاؤں واپس اسی طرف پلٹے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سویا ہوا ہے اور اس کے نیچے کا حصہ سبز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے خضر علیہ السلام کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کا بتایا اور علم کی خاطر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے تو آپ یہاں سے چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زیادہ ان سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس علم کی خاطر آیا ہوں تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو واقعات آپ کے سامنے ہوں آپ نے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اور انہوں نے اس وعدے کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پہلے وہ ایک دریا میں گئے، وہاں پر ایک ملا تھا جو کہ کشتی میں سے ان لوگ کو دریا پار لے گیا، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سے ایک تختہ نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا ہے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے فرمایا تھا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی کہ آئندہ اس طرح کی مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، مجھے اپنے ساتھ سفر پر روانہ کر لیجیے۔ جب وہ لوگ بستی میں پہنچے تو وہاں پر ایک بچے کو دیکھا جس کے ماں باپ بہت نیک بندے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور بستی والے بھی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر جلال میں آیا اور فرمانے لگے کہ آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کر دیا حالانکہ اس کے ماں باپ بہت نیک بندے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں فرمایا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور فرمایا کہ اس کے بعد اگر مجھ سے غلطی ہو تو آپ مجھے اپنا اور میرا راستہ الگ کر دیجئے۔ خضر علیہ السلام نے اس کی معافی پر انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا
اس کے بعد خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک اور بستی میں پہنچے جہاں پر انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، تو بستی کے لوگ بہت کنجوس تھے، انہوں نے کھانے پینے اور مہمانوں کو دیکھ کر کھانا دینے اور رہائش کی جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں پر ایک خضر علیہ السلام نے دیوار دیکھی جو کہ گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ جن بستی والوں نے ہمیں کھانا دینے اور رہائش دینے سے انکار کر دیا ہے، آپ نے انہی کی دیوار سیدھی کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس موسیٰ، اب آپ کا راستہ اور میرا راستہ الگ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب جو سارے واقعات گزرے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کشتی جس میں سے میں نے وہ تختہ اکھاڑ دیا تھا وہ ایک غریب ملاح کی تھی جو کہ کشتی نے بٹھا کر سب کو دریا پار لے جاتا تھا، مگر وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیتا اور صحیح کشتیوں کو لے لیتا تھا، تو اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ اس غریب کا روزگار اس سے نہ چھن جائے۔ اور رہی بات اس لڑکے کے قتل ہونے کی، تو اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، مگر وہ لڑکا دکھنے میں تو بہت بھولا بھالا تھا، مگر بڑا ہو کر وہ ایک ایسا شریر بن جاتا کہ اس کے ماں باپ کا بھی اس کی وجہ سے ایمان سے ہٹ جانے کا خطرہ تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور رہی بات اس دیوار کے سیدھا کرنے کی، جس بستی میں وہ تھی جہاں کے لوگ بہت کنجوس تھے، تو وہ ان یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ مر چکا تھا، کہ ان کے نیچے ان کا کچھ خزانہ تھا جو کہ دیوار گرنے والی تھی، جب دیوار اس لیے سیدھی کی تاکہ ان کے خزانے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ بستی والے ان کا خزانہ نکال لیتے۔ تو یہ تمام واقعات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کر جاتے تو ہمیں کچھ اور واقعات دیکھنے کو مل جاتے۔